السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انلائنمنٹ اسٹوڈیو۔ 13ویں صدی کے آغاز میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دوران دنیا پر ایک نئی سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی جب جنگیز خان کی قیادت میں ایک ظالم منگولین فوج نے اپنی منگول سلطنت کو پھیلانے کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو ایک طرف مشرقی یورپ سے گزرتے ہوئے یہ مرکزی یورپ پہنچ گئے، دوسری طرف انہوں نے سائبیریا، برصغیر، چائنا اور فارسی جگہوں پر بھی اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ منگول فوجوں نے ظلم و جبر کی ایک ناقابل فراموش تاریخ رقم کی۔ تمام عظیم سلطنتیں منگول کے ظلم پر سر جھکا رہے تھے۔ دوسری طرف خوارزم سلطنت نے سلجوق کے زیر قبضہ خراسان، ایران، شام اور عراق کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد عروج پر تھی۔ پھر جنگیز خان نے اپنی فوج سے کہا کہ اپنی تمام تر ظلم و بربریت کے ساتھ خوارزم سلطنت کی طرف بڑھے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس سلطنت کے قہر کے بعد وہاں مقیم ترک قبیلے ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ زیادہ تر قبیلے چرواہا اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں بھی یہ لوگ ہریالی اور پانی دیکھتے وہاں اپنے خیمے لگاتے اور رہنے لگتے۔ ان قبیلوں میں سے زیادہ تر ایران اور شام پہنچ گئے، جبکہ ان میں سے کچھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ نسبتاً زیادہ مضبوط اور دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ آباد تھا۔ یہ ایک جنگجو قبیلہ تھا اور اس کے قائد سلیمان شاہ تھے۔ سلیمان شاہ کی قیادت میں کائی قبیلہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب گئے اور اس طرح ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگٹیکن، گونڈوگو، ارطغرل اور ڈینڈر۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد کائی قبیلہ الگ ہو گیا۔ سنگٹیکن اور گونڈوگو اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ اہلت، جو کہ ایک بستی ہے، وہاں چلے گئے تھے۔ باقی لوگوں نے ارطغرل کو اس کی دلیری اور بہادری کی وجہ سے اپنا قائد منتخب کیا تھا۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کا حامل تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے قبیلے کے ساتھ، جو کہ تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل تھا، یہ لوگ اناطولیہ کی طرف بڑھے اور سلجوق کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت سلجوق کے تخت پر سلطان علاء الدین کیقوباد تھے، جو اپنی انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ کیپٹل کونیا جا رہے تھے تاکہ سلطان علاء الدین کے ماتحت پناہ مانگنے جا رہے تھے تو انکارا کے قریب جاتے ہوئے ارطغرل غازی نے دیکھا کہ 2 لشکر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ارطغرل غازی ان میں سے کسی لشکر سے بھی واقف نہیں تھا، لیکن جب وہ دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک کی تعداد کم ہے اور دوسرے کے بعد ایک بہت بڑا لشکر ہے، تو پھر یہ اپنی سب سے چھوٹی فوج کے ساتھ، جو صرف 420 کی تھی، پھر یہ ان کم تعداد والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور زوردار حملہ کیا۔ پھر مخالف فوج خوفزدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شاید انہیں کہیں سے کسی کی مدد مل گئی ہے۔ اس طرح یہ فوج جیتی ہوئی جنگ ہار گئی تھی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ سلجوق کے سلطان علاء الدین کیقوباد کی فوج تھی، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ مخالف فوج کس کی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیزنٹائن فوج تھی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باربرین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کے بہادری سے بہت متاثر ہوئے تھے اور ان کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکارا کے قریب کراکٹیک کا علاقہ دیا گیا تھا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ پھر کائی قبیلہ وہاں آباد ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ کائی قبیلے کو اس لیے دیا تھا تاکہ اس طرح کی سرحدوں کو بیزنٹینی فوج کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ سلطان نے انہیں سرحد کے ساتھ والے علاقوں کو فتح کرنے اور سلطنت میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی تھی۔ یہ علاقہ بیزنٹینی سرحد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بہت ہی مختصر عرصے میں ارطغرل نے اپنی بہادری سے سب کو متاثر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلطان نے سوگٹ شہر بھی ارطغرل غازی کو دے دیا تھا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کے بہت سے دوسرے قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ یوں ارطغرل غازی کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی اور آس پاس کے علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ قائم ہونا شروع ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایسی طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنا یہ پریشانی کی بات ہو سکتی تھی، لیکن اناطولیہ میں داخلی راستوں اور ریاستی سربراہوں کی بغاوتوں کی وجہ سے سلجوق سلطنت زوال کے آخری مرحلے پہ تھے۔ اگرچہ سلجوق کی شان ابھی بھی کونیا میں نمایاں تھی، لیکن حکومت کا دائرہ بہت محدود تھا۔ ایک طرف منگولین نے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف عیسائی فوج نے بہت سے پرانے بیزنٹینی صوبوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے سلجوق رہنماؤں نے آزاد حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدوں کے علاقے عام طور پر حالت جنگ میں ہوتے تھے۔
اور منگوز کی طرف سے ہمیشہ حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ اسی صورتحال میں ارطغرل غازی کے فتوحات سے پریشان ہونے کے بجائے سلطان کو ایک لمبا سکون ملا تھا، لہٰذا انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام دیا۔ البتہ ینیشہر اور برسا کے درمیان ایک مقام پر جب ارطغرل غازی نے منگول اور بیزنٹائن کی متحدہ فوج کو شکست دی تھی تو سلطان نے اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کو انعام میں دے دیا تھا۔ سلطان نے ارطغرل غازی کو اپنی فرنٹ لائن آرمی ٹیم کا کمانڈر بھی بنایا تھا، جو انہیں جگہیں دی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض علاقے میں بے زمین چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے تھے، لیکن جو علاقہ انہیں دیا گیا تھا اس کے بیشتر علاقوں پر سخت رہنماؤں کا قبضہ تھا، اور اپنے اقتدار کو مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور بعد میں اس کے بیٹے عثمان غازی کو ایک طویل عرصے تک لڑنا پڑا۔ 1281 میں ارطغرل غازی کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ حلیمہ خاتون جو ارطغرل غازی کی اہلیہ تھی اور سلجوق کے شہزادے غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے 3 بیٹے تھے، قندوز، سیفچی اور عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کا جانشین ان کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد جیسے ایک سچے مسلمان، بہادر اور ہمت والے شخص تھے۔ انہوں نے فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1299 میں جب سلجوق سلطنت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی تو عثمان غازی نے اپنے تمام فتح یافتہ علاقوں میں خود مختار حکومت کا اعلان کیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر قائم ہوئی۔ چنانچہ دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت نمودار ہوئی جو 600 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہی اور جس نے 20 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ، جو کہ 3 برائے اعظموں سے زیادہ کا تھا، ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفنایا گیا تھا۔ ان کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پر ایک مسجد بھی بنوائی تھی۔ سلطان عبدالحمید II کے دور میں ارطغرل غازی کی موجودہ قبر دوبارہ بنائی گئی تھی۔ سن 1998 میں ارطغرل غازی کے اعزاز میں ترکمنستان کے صوبے ازغبرڈ میں الغازی مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔